شکریہ۔ اور آج تو ویسے بھی صحافیوں کا عالمی دن ہے، اور اس موقع پر ہم خاص طور پر غزہ میں پچھلے 1.5 سال کے عرصے میں جس طرح صحافیوں نے اپنی خدمات کو انجام دیا ہے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اور 411 صحافی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس پورے جاں بحق ہو چکے ہیں، اس پورے عرصے میں 211 صحافی جاں بحق ہو چکے ہیں، اور ان میں 28 خواتین شامل ہیں۔ اسی طرح صحافیوں کے ساتھ ساتھ 408 ایڈ ورکر جو UNRW ایک ادارہ ہے UN سے ریلیٹڈ ہی، اور یونیسکو کی رپورٹس کے مطابق اس بڑے لیول پر اسرائیل نے دہشت گردی کی ہے کہ وہ بچوں کو بھی قتل کر رہا ہے، صحافیوں کو بھی مار رہا ہے، جو رضاکار ہیں ایڈ ورکرز ہیں ان کو بھی قتل کر رہا ہے، اور مسجدوں پر، چرچز پر، اسکولوں پر، ہسپتالوں پر، سب پر بمباری کی ہے، اور ہسپتالوں کا تو اس نے کئی مرتبہ محاصرہ کر کے کام کرنے سے روک دیا ہے۔ اور اس وقت بھی غزہ کی صورتحال یہ ہے کہ اس نے بالکل ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور امدادی سامان اندر نہیں لے جانے دے رہا۔ تو ایسی ساری صورتحال کو پوری دنیا کے سامنے لانے میں صحافیوں نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس لیے ہم خاص طور پر اس موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ صحافیوں کے اس دن کے موقع پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پاکستان میں بھی صحافت کے شعبے میں جو کچھ سلوک کیا جاتا ہے حکومتوں کی طرف سے، جو حکومت بھی آتی ہے وہ اپنی مرضی کے قوانین بنا لیتی ہے۔ اب جیسے پی کا قانون ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہی حکومت ہے جو یہ سب کام کر رہی ہے، لیکن اس سے پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، اس سے پچھلی حکومت، یہ ساری حکومتیں آواز بند کرنے کے لیے اور کوئی بھی بات نہ کر سکے، کوئی ان کے کرتوتوں کو عیاں نہ کر سکے، تو یہ اس طرح کے قوانین لاتے ہیں اور صحافت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اس موقع پر ہماری صحافتی جو برادری ہے اس کو بھی بہت اہم رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحافت میں بھی سیاست کی طرح پولرائزیشن نہیں ہونی چاہیے، صحافت کو غیر جانبدار بھی ہونا چاہیے اور سچ کو قوم کے سامنے بیان کرنا چاہیے۔ جب خود لوگ پوزیشن لے لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر تقسیم در تقسیم ہوتی چلی جاتی ہے اور حکومتیں اس کا فائدہ اٹھاتی ہیں، اور اس سے مجموعی طور پر اس پورے شعبے کو، جو کہ ایک بڑا معزز شعبہ ہے، اس کو جو ہے نقصان پہنچتا ہے۔ میں اس موقع پر تمام میڈیا ورکرز کی بھی بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ سارے حضرات کے جو تجزیہ کرتے ہیں، جو رپورٹنگ کرتے ہیں، جو سچ کو بے نقاب کرتے ہیں، جو تجزیات کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، تحقیقاتی صحافت کرتے ہیں، وہ بھی قابل قدر ہیں، لیکن جو کیمرہ لے کر جنگوں میں چلے جاتے ہیں، جو بم دھماکوں میں کھڑے ہوتے ہیں، جو جلسوں کو کور کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بھی ہم نے دیکھا ماضی میں تو بعض جگہوں پر بعض پارٹیاں تو ان صحافیوں کو بھی نہیں چھوڑتی، خواتین صحافیوں تک کے ساتھ بدتمیزی کرتی رہی ہیں جلسوں میں، اور کوئی تہذیب، کوئی شائستگی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح یہ سارے لوگ جو رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جو اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے جتنی محنت یہ کرتے ہیں اور جتنا جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ ہم تک چیزیں پہنچاتے ہیں، ان میڈیا ورکرز کے ساتھ جو سلوک ہے مجموعی طور پر اچھا نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بات میڈیا مالکان کو اچھی تو نہیں لگتی، لیکن بات سچ یہی ہے کہ جو میڈیا ورکرز کے حقوق ہیں وہ میڈیا مالکان پراپرلی ادا نہیں کرتے۔ بائی اینڈ لارج بہت کم لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ جس سے لوگوں کے حقوق ادا ہوں، لیکن نوکری کی کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے ادارے ہیں، اربوں روپے گورنمنٹ سے ان کو فنڈز مل رہے ہیں، ان کو اشتہارات مل رہے ہیں، لیکن اپنے میڈیا ورکرز کو دینے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال اس موقع پر میں نے ضروری سمجھا کہ اس پورے مسئلے کی نشاندہی بھی ہو اور اس حق کے لیے آواز بھی اٹھائی جائے کہ جس پر کوئی بھی پارٹی آواز اٹھانے سے ڈرتی ہے، اس لیے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہماری کوریج ختم ہو جائے گی اور ہمارا دال دلیا ختم ہو جائے گا، تو اس کے نتیجے میں وہ میڈیا ورکرز کے لیے بات ہی نہیں کرتے۔ لیکن ظاہر ہے جماعت اسلامی کا بہت واضح موقف ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، تمام میڈیا ورکرز کو تمام بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے، ملازمت کے حقوق ملنے چاہیے، پراپر انکریمنٹ ہونا چاہیے، پراپر ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے اور جاب سیکیورٹی ہونی چاہیے، اور ان کے
کوئی بھی مسائل اگر ہوتے ہیں تو اس میں ان کے اداروں کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، چاہے ہیلتھ کا ہو یا بچوں کے ایجوکیشن کا ہو یا اور کوئی ضروری چیزیں ہوں۔ اس وقت جو غزہ کی صورتحال جس کی میں نے نشاندہی کی کہ وہاں صحافیوں کو قتل کیا گیا ہے، میڈیا ورکرز کو کیا گیا ہے، 60,000 کے قریب اب تعداد ایسی ہے، یعنی 52,000 تو وہ نمبرز ہیں کہ جو لاشیں برآمد ہو گئیں۔ اس کے علاوہ جو ملبے کے ڈھیر تلے دبے ہوئے لوگ ہیں ان کی تعداد بھی 10-12 ہزار کم از کم ہے۔ اور جنگ بندی کے بعد یک طرفہ طور پر اسرائیل نے جنگ بندی ختم کی اور امریکہ کی اس کو آشیرواد حاصل ہے اور اس کو لائسنس دیا ہوا ہے کہ جتنا مار سکتے ہو مار لو، جتنا قتل کر سکتے ہو کر لو، اگر ہمیں بات بھی کرنی ہوگی تو پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے۔ تو یہ جو انداز ہے امریکہ کا کہ دہشت گردی کو وہ سپورٹ فراہم کرتا ہے اور اسرائیل کو اس نے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، یہ قابل مذمت ہے، اور اس کے حوالے سے بھی پوری دنیا میں اس اویئرنیس کیمپین کو بڑھانے کی ضرورت ہے کہ اسرائیل کی کوئی اور طاقت نہیں ہے سوائے اس کے کہ امریکہ اس کی پشت پہ کھڑا ہے اور یورپی یونین اس کی پشت پہ کھڑی ہے، اور اگر کوئی دوسری چیز اس کی طاقت بنتی ہے تو وہ بے حسی ہے مسلم ممالک کی اور ان حکمرانوں کی جو مسلم دنیا میں اس وقت حکومت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس فوجوں کی بھی کمی نہیں ہے، ٹیکنالوجی کی بھی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دنیا کی سیاست میں سب کا اپنا اپنا ایک رول ہے اور ہمارے بغیر دنیا آگے بڑھ نہیں سکتی، لیکن جب اپنی طاقت کا اندازہ بھی نہ ہو یا صرف یہ ہو کہ حکمران طبقہ یہ سمجھتا ہو کہ وہ امریکہ کو خوش کرے گا اور اس کے نتیجے میں اس کا اقتدار کو دوام ملتا رہے گا، تو جب اس طرح سے لوگ مفاد پرست ہو جاتے ہیں، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ظالم اور طاغوتی قوتوں کے آگے جھک جاتے ہیں، تو پھر اس کے نتیجے میں یہی سب کچھ ہوتا ہے جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، اور جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے وہ رکے گا نہیں۔ ابھی اسرائیل نے کل بھی شام پر بمباری کی ہے اور وہاں بھی وہ اب سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح جو دروزی ہیں کہ ان کو ان کو جو ہے وہ اپنے ساتھ ملا کر اور مختلف ان کی سوسائٹی میں تقسیم پیدا کر کے ایک مرتبہ پھر وہاں پر خانہ جنگی شروع کی جائے۔ خانہ جنگی بھی کرنا چاہتے ہیں اور اوپر سے اسرائیل کو کھلی چھوٹ بھی دینا چاہتے ہیں۔ لبنان پہ اسرائیل اٹیک کر رہا ہے، ایران کو انہوں نے نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو طاقت ہے صرف غزہ اور فلسطین تک نہیں بلکہ پوری دنیا میں بدامنی کا سبب بن رہی ہیں، اور نیتن یاہو تو خاص طور پر کہہ چکا ہے کہ اس کا تو ایجنڈا واضح ہے، وہ تو گریٹر اسرائیل چاہتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں ایک اسرائیل ہے جو اپنے توسیع پسندانہ عزائم رکھتا ہے اور اس کا کھلم کھلا اعلان کرتا ہے، دوسرا بھارت ہے جو اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہودیوں کی اور صہیونیوں کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ ہندوتوا کی بات کرتے ہیں، اور ان دونوں طاقتوں کو امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ گویا ایک ٹرائکا بنا ہوا ہے، ایک مثلث ہے جو شیطانی قسم کی مثلث ہے، ایک اس کو مثلث خبیثہ یا تثلیث خبیثہ کہیں گے ہم، جو امریکہ کی سرپرستی ہے اور اسرائیل اور بھارت دہشت گردی کر رہے ہیں، اور یہ پوری دنیا کو تاراج کرتے ہیں اور ان کو پوری پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے۔ تو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے وہ اکیلے نہیں کر رہا، امریکہ کی سرپرستی میں کر رہا ہے۔ اس لیے جب ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سے ہمیں امریکہ کو بھی بے نقاب کرنا چاہیے، اس کی بھی مذمت کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں حکمران بھی اور اپوزیشن بھی امریکہ کے خلاف کچھ نہیں بولتے اور ہر وقت اس امید میں رہتے ہیں کہ امریکہ کو راضی رکھیں گے تو ہمارا اقتدار برقرار رہے گا، یا اپوزیشن والے اس آسرے میں ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے سہولتیں مل جائیں گی اور ان کو امریکہ اقتدار عطا کر دے گا، اور اس دوڑ میں نقصان ہوتا ہے ہمارے ملک کا۔ ہماری پالیسیاں امریکہ کی مرضی کے مطابق بنتی ہیں، ہماری معیشت گروی رکھ دی گئی ہے، ان تمام چیزوں پر ہمارے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے اس وقت جو کچھ بھی فلسطین میں ہو رہا ہے یہ آواز مدھم نہیں ہونی چاہیے، اس کے خلاف اس آواز کو بلند ہونا چاہیے، احتجاج بھی ہونا چاہیے اور بائیکاٹ بھی ہونا چاہیے ان تمام پروڈکٹس کا جو اسرائیل کو فائدہ پہنچاتی ہیں، اور اسی طرح سے اپنے حکمرانوں کے اوپر بھی دباؤ ڈال کر ان کو اسرائیل نواز اقدامات سے روکنے کا عمل بھی جاری رہنا چاہیے۔ الحمدللہ جماعت اسلامی نے پورے ملک میں لوگوں کو موبلائز کیا ہے، شعور دیا ہے، خاص طور پر جب یہ جنگ بندی توڑی تھی اسرائیل نے تو اس وقت سناٹا تھا بالکل، لیکن اللہ کا شکر ہے ہم نے اثر نو اس پورے احتجاج کو منظم کیا اور آج پورا پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کی پشت پر کھڑا ہے اور اسرائیل اور امریکہ کی مذمت کر رہا ہے، اور پاکستان کی تاریخ کی پرامن ترین اور کامیاب ترین ہڑتال 26 اپریل کو ہی جو جماعت اسلامی نے اپیل کی تھی اور تمام تاجروں نے اس کا ساتھ دیا الحمدللہ، اور تاجروں نے نہیں، چھوٹی چھوٹی دکانیں
چلانے والے لوگ بھی اس پورے عمل میں شریک ہو گئے اس یکجہتی کے میں کہ جو غزہ کے لوگوں کے ساتھ یکجہتی تھی اور بھارت اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف احتجاج پورا تھا. اسی طرح ملین مارچز ہوئے ہیں. ابھی بھی ہم نے اس سلسلے کو روکا نہیں ہے. انشاءاللہ 17 مئی کو پورے جو ہزارہ ڈویژن ہے وہ ہمارا ایک تنظیمی صوبہ بھی ہے اور ایبٹ آباد میں ایک تاریخی غزہ مارچ ہوگا اور اس کے ساتھ پھر 18 مئی کو انشاءاللہ مالاکنڈ کا ایک تاریخی جتنا بڑا مارچ اسلام آباد میں ہوا انشاءاللہ اس سے بھی بڑا مالاکنڈ ڈویژن کی سطح پر یہ احتجاج کیا جائے گا اور ہم پوری دنیا کو یہ بات بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام متفقہ طور پر اسرائیل کے بھی خلاف ہیں, امریکی پالیسیوں کے خلاف بھی ہیں اور بھارت کے خلاف بھی ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی طرح میں بائیکاٹ کے حوالے سے بھی ہماری جو خواتین چیپٹر ہے وہ بھی اس پر پوری طرح سے کام کر رہا ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں توڑ پھوڑ کرنی پڑے. ہم کسی توڑ پھوڑ پہ یقین نہیں رکھتے, ہم کسی کو زبردستی کاروبار بند کرنے کی بات نہیں کرتے. ہم واز کر سکتے ہیں, نصیحت کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, پکچر دکھا سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ ان برانڈز کو اختیار کریں کہ جن برانڈز کے نتیجے میں ہمارے بھائیوں کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے, ہم پاکستانی برانڈز کو پروموٹ کریں. اور جماعت اسلامی یک طرفہ کام نہیں کر رہی ہے بلکہ خود پاکستانی برانڈز کو مقبول بنانے کے لیے اور ان کی اہمیت کے لیے ہم نے 2 ایکسپوز کی اب تک میرا برانڈ پاکستان, اور اب یہ سلسلہ انشاءاللہ لاہور اور اسلام آباد میں بھی جائے گا کراچی کے بعد, اور اس کو پھر ہم انٹرنیشنلائز کریں گے تاکہ دنیا بھر میں جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کی پروڈکٹس کے اوپر پوری دنیا آتی چلی جائے. تو یہ کام بھی جماعت اسلامی نے اس کو شروع کیا ہے اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کو ہم حکومت کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ اس کام میں پیش رفت کرے. اس لیے بائیکاٹ کی یہ کیمپین اسی طرح سے جو ہے وہ جاری رہے گی اور احتجاج بھی ہم کرتے رہیں گے اور اسی طرح جو تعاون ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ذرا سا ریلیف ملتا ہے, ایک دن کے لیے بھی اگر بارڈر کھلتا ہے تو اس میں الحمدللہ جو امداد جاتی ہے اس امداد میں پاکستانیوں کا حصہ بھی الخدمت کے ذریعے سے ہوتا ہے الحمدللہ, اور اندر بھی وہاں پر ایک نیٹ ورک موجود ہے. یہ ظالم اسرائیل ہے کہ جس نے چاروں طرف سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ جو دی فریڈم فلوٹیلا جو آرگنائزیشن ہے جو لے کر جا رہی تھی اس امداد کو, اس کے اوپر مالٹا کے قریب جو ہے وہ حملہ کیا ہے اسرائیل نے. یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا بڑا دہشت گرد ہے اسرائیل کہ اس نے اس جہاز پر جو امدادی ڈکلیئرڈ امدادی جہاز ہے اس پر بھی حملہ کیا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جانیں بچ گئی ہیں اور انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی اس کے انجن کو اور اس کے اسٹیشن کو, لیکن اور پھر اس میں ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ورکرز کو جو اس جہاز میں موجود ہیں جن سے کہا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, تو انہوں نے کہا ہم اس کشتی میں سے نہیں نکلیں گے, اس جہاز میں سے نہیں جائیں گے. اور یہ بالکل تاریخ دہرائی ہے انہوں نے 2010 والی, جس میں ہمارے ایک صحافی طلعت حسین بھی موجود تھے جو پہلا فریڈم فلوٹیلا تھا, اور اس کے اوپر بھی اٹیک کیا گیا تھا اور اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اس کو چھوڑ دیں. تو دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں, بعض امیر لوگ موجود ہیں, مسلمانوں میں ہی نہیں غیر مسلموں میں موجود ہیں, خود امریکہ میں موجود ہیں, یورپ میں موجود ہیں, کہ جو اس وقت اس ظلم کے خلاف ہیں اور مظلوموں کے ساتھ ہیں. ان سب کو مجتمع کر کے ہم اپنی آواز کو بلند کرنا ہے, اور جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس وقت جس کا میں ابھی ذکر کروں گا, اس کو بنیاد بنا کر ہم غزہ سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے, ہم فلسطین سے اپنی نظریں نہیں ہٹا سکتے. ہمیں دونوں محاذوں پہ بیک وقت کام کرنا ہے. اور میں حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ایک طرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے پوری قوم میں ایک یکجہتی پیدا ہو پاکستان کے دفاع کے لیے اور پوری قوم ایک پیج پر آئے, وہیں اس پوری قوم جو پہلے ہی ایک پیج پر ہے غزہ میں اپنے مسلمانوں کے ساتھ اور اسرائیل اور امریکہ کے خلاف, اس یکجہتی کو متاثر نہ ہونے دیں. کوئی بھی حکمرانوں میں شامل یا اپوزیشن میں شامل ایسی کوئی جماعت یا افراد یا یہودی لابی جو اس پورے عمل میں امریکہ اور اسرائیل سے پریشر ہٹانا چاہتی ہے, ہم وارن کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں, اور ہمیں سچ بیان کرنا ہے اور ان ظالموں اور دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کو بھی متحد کرنا ہے, دنیا کے سارے باز امیر انسانوں کو بھی متحد کرنا ہے. لہٰذا ان دونوں محاذوں پر بیک وقت انشاءاللہ تعالی ہم کام کریں گے اور کر رہے ہیں. اس وقت جو بھارت نے جو کچھ کیا اور اس نے پہلگام میں اپنے ہی سیاحوں کو قتل کر کے جو فالس فلیگ آپریشن کیا ہے, یہ پہلا آپریشن نہیں ہے. میں بار بار پہلے بھی سب لوگ بتا چکے ہیں کہ کبھی یہ تاج ہوٹل پر حملہ کرتے ہیں, کبھی پارلیمنٹ پہ کرواتے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن, کبھی یہ الفاران نامی
کوئی تنظیم بنا کر سیاحوں کا اغوا کر لیتے ہیں اور کبھی جو ہے یہ سکھوں کا قتل کروا دیتے ہیں، اور ایسے مواقع کو چنتے ہیں کہ جس میں امریکہ انڈیا کا دورہ کر رہا ہو، اس کا کوئی صدر یا نائب صدر، اور ایسے موقع پر پھر وہ ماحول بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں جو بھارت کرتا ہے وہ تو کرتا ہے، لیکن امریکہ کا نائب صدر اگر یہ بیان دے کہ پہلگام میں جو واقعہ ہوا ہے اس میں بھارت کو زیادہ جو ہے وہ ریئیکشن نہیں دینا چاہیے اور جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ یہ پاکستان سے کہے کہ پاکستان اس کو دیکھے کہ اس کی زمین جو ہے وہ مختلف چیزوں میں کیوں استعمال ہو رہی ہے، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اس بیان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ بھارت کے موقف کو تسلیم کر رہا ہے، کہ جو بھارت الزام لگا رہا ہے وہ کہتا ہے کہ اس الزام کے نتیجے میں وہ اتنی جنگ نہ کرے کہ جس سے ایسکیلیشن ہو جائے، یہ جنگ پھیل جائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ اس بات کو تسلیم کر رہا ہے، امریکہ کا نائب صدر ہے، اور وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ یعنی ایک طرح سے اس کو تسلی دے رہا ہے، صبر کرو، ہو تو گیا تمہارے ساتھ۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے جو بھارتی نائب صدر نے کہا ہے، اور پاکستان میں اس پر بات ہونی چاہیے، امریکہ سے اس پر احتجاج ہونا چاہیے کہ اس نے بیان دیا کیسے۔ یہ امریکہ کی پالیسی ہے کہ وہ ابھی حملہ ہوا ہے، 1-2 گھنٹے میں ایف آئی آر کٹ گئی ہے، الزام لگ گیا ہے، اس کے جرنل میڈیا پہ آ گئے، بیٹھ گئے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، اور ادھر سے نائب صدر کہہ رہا ہو کہ انڈیا کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے اس پر وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر کا مظاہرہ کرے، پہلی بات تو تحقیقات کی ہونی چاہیے، اور پاکستان نے تو غیر جانبدار تحقیقات کی بات کی ہے، اور اس سے انڈیا بھاگ رہا ہے، اس پر نہیں آ رہا، اور پھر انڈیا نے جو آبی دہشت گردی کی ہے اس کا تو کوئی تذکرہ نہیں کر رہا۔ کیسے وہ بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سندھ طاس معاہدے کو معطل کر سکتا ہے؟ اس میں معاہدے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو معطل یک طرفہ طور پر کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ یونیلیٹرل نہیں بائی لیٹرل ہے، بلکہ ٹرائی پارٹائڈ ایک طرح سے، اور اس طرح ہے کہ چونکہ اس میں ورلڈ بینک آربیٹریٹر ہے، اور اس معاہدے میں پہلے مرحلے پہ دونوں ملکوں کو بات کرنی ہوگی اگر کوئی تنازع ہوگا، دوسرے مرحلے پر یہ اپیل کرنی ہوگی جو ورلڈ بینک ہے یا آربیٹریٹر ہے اس سے کہ آپ اپنے ٹیکنیکل لوگ دیں، ہم بھی دیتے ہیں، اور بیٹھ کر مسئلے کو حل کریں۔ تیسرے مرحلے میں جا کر پھر انہی آربیٹریٹر کے پاس جانا ہوگا، اور وہ فیصلہ کرے گا کہ یہ معاہدہ رہنا ہے کہ نہیں رہنا۔ بھارت یہ کیسے کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کا پانی بند کر دے؟ اس پر تو پوری دنیا میں ایک کورام مچ جانا چاہیے۔ پاکستان اس پر بات ضرور کر رہا ہے اور ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اس میں جتنی تیز رفتاری سے پوری دنیا کو اپنا ہمنوا بنانے کی ضرورت ہے اس میں ابھی بھی کمی ہے، اس لیے اس پوری سفارتی کوششوں کو بھی تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بھارت نے تو آبی جارحیت کی ہے، اس جارحیت پہ تو امریکہ کوئی بات نہیں کر رہا، تو اس لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ امریکہ کبھی بھی پاکستان کا دوست نہیں ہے، اور وہ اپنے مفادات دیکھتا ہے اور انڈیا کے مفادات دیکھتا ہے۔ اس زمانے میں کہ جب انڈیا اس کے بلاک میں بھی شمار نہیں ہوتا تھا اس وقت بھی وہ انڈیا کو ہی فیور دیتا تھا اور پاکستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا تھا۔ اس لیے جو لوگ امریکہ سے توقعات باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے، اور ٹرمپ کی نظر کرم کے امید میں وقت گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کسی کا دوست نہیں، وہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، دنیا بھر میں دہشت گردی کی کارروائیوں کا سب سے بڑا پروموٹر ہے، وہ نئے نئے اسپلنٹر گروپ تیار کرتا ہے، مختلف طریقوں سے مختلف لوگوں کو بدنام کرتا ہے، اسلامی فوبیا کا شکار جو کچھ بھی مغرب میں لوگ تھے اس میں امریکہ اس کا امام تھا، اور پوری دنیا میں ہیروشیما ناگاساکی ہو، ویتنام ہو، عراق ہو، افغانستان ہو، جہاں جہاں اتنے بڑے پیمانے پر ملینز کی تعداد میں لوگوں کو قتل کیا گیا ہے وہاں امریکہ موجود ہے، اور وہ قتل عام میں شریک ہے، شریک کیا ہے بلکہ کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کا یہ بیان یہ امریکن نائب صدر کے بیان کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور پاکستان سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ طلب کر کے امریکی جو یہاں سفیر ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ بیان اس نے دیا کیسے بغیر تحقیقات کے بھارت کے فیور میں، اور کیسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے نا کہ بھارت صبر کا مظاہرہ کرے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے، وہ تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا، وہ غیر جانبدار تحقیقات کی بات کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اور وہ پاکستان کے لیے اس نے یہ تک کہا ہے کہ پاکستان کی زمین، پاکستان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کیسے آپ کہہ دیں کہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے جبکہ آپ خود اس پورے عمل میں جو ہے وہ شریک رہے ہیں؟ اس پچھلے پورے عرصے میں پاکستان میں تو کچھ نہیں ہوتا تھا، بم دھماکے بھی نہیں ہوتے تھے 2001 سے پہلے، اور جب ہم امریکہ کی جنگ میں کود گئے تو پاکستان میں بم دھماکے بھی ہونے لگ گئے، ڈرون حملے بھی ہونے لگ گئے، پاکستان میں یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہونے لگے، اسپلنٹر گروپ بھی بننے لگ گئے،
یہاں پر ریمن ڈیوس جیسے کریکٹر آ کر اپنا کھیل کھیلنے لگ گئے. یہاں ڈاکٹر عافیہ قوم کی بیٹی کو امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اور ناجائز اس کو ایک سزا سنا دی گئی 86 سال کی, جو امریکی عدالت اور اس کے انصاف کے اوپر کلنک کا ٹیکا ہے. یہاں تو کچھ نہیں ہوتا تھا, یہ ہمارا پورا بارڈر محفوظ تھا. جب سے امریکہ اور اس کی CIA اور اس کی بلیک واٹر کا عمل دخل ہوا اور اس کے پارٹنر بھارت کی را کا عمل دخل ہوا ہے, جب سے پاکستان میں 1 لاکھ سے زائد لوگ قتل ہو چکے ہیں, جس میں ہمارے فوج کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اور عوام کا ہوا ہے, اور پوری معیشت کو 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے. تو یہ تو امریکہ کی وجہ سے ہوا ہے, جو کچھ ہوا ہے یہ تو امریکہ نے کروایا ہے. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی امریکی نائب صدر کے بیان کی مذمت بھی ہونی چاہیے اور سفیر کو طلب کر کے باقاعدہ باس پرس ہونی چاہیے. اگر وقار اور عزت کے ساتھ دنیا میں جینا ہے تو یہ سارے طریقے استعمال کرنے ہوں گے. اور ہم اس مرحلے پر اپنے دوست ملک چائنا کی سپورٹ کو بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہمیں چائنا سے مزید اپنی بات چیت کو بھی آگے بڑھانا ہوگا, اور سی پیک اور اس کے فردر جو آگے کے پلانز ہیں اس پر بھی مکمل بات کرنی ہوگی, اور اس میں بھی عزت اور وقار کے ساتھ چین کے ساتھ معاملات طے کرنے ہوں گے تاکہ ہم بااعتماد طریقے سے آگے بڑھ سکیں. اور کوئی مشکل وقت اگر آئے تو اس میں چائنا کی جس طرح ہمیشہ دوستی ہوتی ہے وہ ساتھ ہمارا موجود رہے. لیکن سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی ہے. سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پوری قوم ایک پیج پر ہو. فوج لڑے تو قوم اس کی پشت پر ہو. یہ نہ ہو کہ پھر وہ عناصر کام کرنے لگیں کہ جو اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے تقسیم پیدا کر رہے ہوں. لیکن سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے, چونکہ حکومت کے پاس حکومت ہے. سب سے بڑی ذمہ داری ان اداروں کی ہے کہ جو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں. اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ ایک ہارمونی پیدا کریں, ایک یکجہتی پیدا کریں, اور جو چھوٹے چھوٹے سیاسی اختلافات جس کی بنیاد پر یہ تقسیم پیدا ہوتی ہے ان کو رفع کریں. اس موقع پر یہ بہت اچھا ہوگا کہ اگر بلوچستان کے وہ سارے لاپتہ افراد, ایک لسٹ تو وہ ہے نا کہ جو لاپتہ افراد کی جو تنظیم ہے وہ پیش کرتی ہے, اگر حکومت تو حکومت ہے, اگر ایکچولی اس کے پاس وہ لسٹ موجود ہے کہ جو لوگ انٹروگیشن میں اس وقت موجود ہیں ان کو سامنے لائیں, عدالتوں میں پیش کریں تاکہ پتہ چل جائے پوری قوم کو. اس وقت یہ جیسچر دے کر آپ پورے بلوچستان کو مکمل طور پر اپنی پشت پر کھڑا کر سکتے ہیں. بلوچستان پاکستان کے ساتھ ہے الحمدللہ, اور اس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ابھی یہ احتجاج شروع ہوا ہے جو غزہ میں مسلمانوں کے حق میں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت کا معاملہ آیا تو ہم نے جو ہڑتال اناؤنس کی تھی وہ امریکہ, اسرائیل اور بھارت کے خلاف تھی, اور پورا بلوچستان چھوٹے بڑے شہروں میں وہ ہڑتال لوگوں نے آبزرو کی, منائی. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وہاں خواتین کے مارچز شروع ہو گئے. گوادر میں غزہ کے مسلمانوں کے لیے ایک زبردست قسم کا خواتین کا مظاہرہ جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم کے تحت ہوا اور پوری آبادی نکل کر آ گئی. اسی طرح کوئٹہ میں احتجاج ہو رہا ہے. اسی طرح سے تمام پشتون اور بلوچ بیلٹ جو ہیں وہاں پر لوگ امت کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن پاکستان کی حکومت اور اداروں کو بھی اس موقع پر اچھا جیسچر دینا چاہیے اور وہاں لوگوں کو ون کرنا چاہیے, ون بیک کرنا چاہیے. اور یہ وہ موقع ہے کہ جس میں لاپتہ افراد کا مسئلہ کلیتاً حل ہو سکتا ہے اور اس پر کام کرنا چاہیے. میں سندھ کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کینالز کا معاملہ تھا, ٹھیک ہے حکومت نے اس کو واپس لے لیا ہے, تو ہم یہی بات کر رہے تھے. اور میں یہ بھی ریکارڈ درست کرنا چاہتا ہوں کہ جب یہ معاملہ آیا تو اس وقت پیپلز پارٹی تو ظاہر اس پورے عمل میں شریک تھی, لیکن کوئی پارٹی بھی بولنے کے لیے تیار نہیں تھی. الحمدللہ جماعت اسلامی صوبہ سندھ, ان کے امیر, ان کی ٹیم اور جماعت اسلامی نے اس پر بات کی, اور ہم نے صرف یہ نہیں کہ کراچی اور حیدرآباد میں ان کینالز کے مسئلے پر بات کی, بلکہ میں نے پنجاب میں کھڑے ہو کر, لاہور میں اور ملتان میں اس پورے مسئلے کی جتنے بھی پہلو ہو سکتے تھے اس پر گفتگو کی, اور پھر یہ بات آگے بڑھتی چلی گئی. اور اللہ کا شکر ہے کہ حکومت نے اس موقع پر یہ اچھا کام کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ریوزٹ کیا ہے. تو ایسا کوئی بھی منصوبہ جس میں بہت بڑے تحفظات موجود ہوں اتنے بڑے صوبے کے, اور اس میں بغیر کسی مشاورت کے یہ کام شروع کر دینا اور پھر اس کے بعد آگے بڑھنا, یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے, عقل مندی نہیں ہے. اس کے لیے کنسنسس پیدا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جو حکومت ہی کی ذمہ داری ہے. لہٰذا انہوں نے جب یہ منصوبہ واپس لیا ہے تو بس اس کو واپس ہو جانا چاہیے اور آلٹرنیٹ چیزیں طے کرنی چاہیے, تھر کو بھی اور چولستان کو بھی آباد کرنے کی. آباد زمین کو بے آباد کرنا کا کیا مطلب ہے؟
جو بے آباد ہے اس کو آباد کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ طریقے موجود ہیں، ٹیکنیکل لوگوں نے بتائے ہیں۔ زیر زمین پانی کو نکال کر اس کو ٹریٹ کر کے پانی کے سپلائی کا نظام دنیا میں اختیار کیا جاتا ہے، اور اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت سارے بھاشا ڈیم سے لے کر بہت سارے ڈیم جب ہوں گے تو پانی کی ترسیل کا نظام بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں سندھ حکومت کا کام بھی بڑا عجیب و غریب ہے کہ پہلے تو وہ شریک تھے اس کا کام میں، لیکن آج تک کی تاریخ میں چلیں، باقی تو چھوڑیں آپ، آج تک کی تاریخ میں جو پانی سندھ میں آ رہا ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ وہ نہیں ہوئی ہے۔ آج کی تاریخ میں جو بھل صفائی یا دریا کی صفائی سندھ حکومت کو کرنی ہے، اس کا پرویو ہے سکر بیراج میں، اور جو پائل اپ ہوتا چلا گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر فلڈ آ گیا تو اس کے نتیجے میں کتنا لیول تو آلریڈی اوپر ہو چکا ہے، کتنا بڑا نقصان ہوگا پورے سندھ کو۔ تو سندھ کا یہ نقصان سندھ حکومت کو نہیں سمجھ میں آتا، صفائی نہیں کرتے، پیسہ نہیں لگاتے، کاغذوں میں سب کرپشن کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں۔ جو سندھ میں پانی آ رہا ہے اس کی تقسیم کا کیا نظام ہے، اس کی ڈیجیٹائزیشن کتنی ہوئی ہے کہ کس ضلع میں کتنا پانی جا رہا ہے، وڈیروں کی زمین پہ کتنا ہے اور عام کاشتکار کی زمین پہ کتنا ہے۔ بڑے بڑے جاگیردار، جو وڈیروں سے میری مراد وہ جو بڑے وڈیرے سندھ حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو جب فلڈ آتا ہے تو پانی کا رخ دوسری طرف کر دیتے ہیں، اور جب خشکسالی ہوتی ہے تو سارا پانی کھینچ کے اپنے پاس لے آتے ہیں۔ عام لوگوں کا تو برا حال ہے۔ اس لیے ان تمام پہلوؤں پر بھی آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آخر میں اس شہر کراچی میں جو صورتحال اس وقت موجود ہے، اب یہ تقریباً 3-4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، آدھے شہر کا پانی بند ہے، اور 6 مرتبہ پچھلے 8 مہینوں میں 6 مرتبہ یہ 84 کی اور 80 کی لائنیں جو ہیں وہ پھٹ چکی ہیں۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ کون سی گورننس ہے، یہ کون سا واٹر بورڈ کا فنکشن ہے، یہ میئر صاحب کیا کر رہے ہیں، یہ سی ایم صاحب کیا کر رہے ہیں، اور ان کی 17 سال سے حکومت ہے، اور یہ بیڑا غرق 3.5 کروڑ کی سندھ کا کیپٹل ہے، پاکستان کا معاشی ہب ہے، اور اس کے ساتھ یہ سلوک کیا ہوا ہے کہ اس کے آدھی آبادی کو پانی نہیں مل رہا، اور دن بدن یہ اس میں کنڈے ڈال کر، یعنی پہلے تو ہم سے بجلی کے کنڈے سنتے تھے، اب پانی کے کنڈے ہوتے ہیں، جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور اس ٹائپ کے لوگ یہ پورا دھندا کرتے ہیں، اور ان کنڈوں کے ذریعے سے ہائیڈرنٹس کو تو پانی جا رہا ہے، لیکن عوام کے نلکوں میں پانی لانے کا نظام نہیں ہے۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ K4 کہاں چلا گیا ہے، وہ وفاق، وہ صوبہ، یہ تو سب ایک ہیں، یہ الگ الگ تو نہیں ہے، یہ تو ایک پی ڈی ایم ہے۔ تو جب پی ڈی ایم ہے اور مل کر سارے کام کرتے ہیں تو پھر یہ اس موقع پر یہ سیاست بازی کر کے نورا کشتی کیوں لڑتے ہیں؟ تو یہ K4 نہ یہ کہ وہ پراپر طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، نہ اس کو جو ہے وہ انرجائز کرنے کے لیے جو پانی چاہیے، وہ پانی پیچھے سے جو کیبی فیڈر سے یہاں تک لانے کے، کینجر جھیل تک لانے کا نظام ہے وہ بھی موجود نہیں ہے۔ پھر آگمنٹیشن جو ہونی ہے پورے کراچی کی، آگے جو پورا سسٹم بنانا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر یہ پانی K4 بن بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو یہ پچھلے 10-15 سال سے جو سلوک پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور پھر ہر حکومت جو وفاقی ہوتی ہے اعلانات کرتی ہے، نون لیگ کے زمانے میں بھی اعلانات ہوئے، پھر پی ٹی آئی کے زمانے میں بھی اعلانات ہوئے، پھر نون لیگ اعلانات کرتی ہے، لیکن پانی نہیں ملتا تو کراچی والوں کو نہیں ملتا، اور ٹینکرز مافیا بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو سڑکوں کی صورتحال ہے، جو صفائی ستھرائی کی صورتحال ہے، سارے فنڈ پر ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نیچے منتقل نہیں کرتے، ٹاؤنز کو اس طرح سے دیتے نہیں ہیں شہر جس طرح ملنا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں تمام لوگ، یہ کسی قوم اور برادری اور زبان کا مسئلہ نہیں ہے، کراچی میں سب رہتے ہیں، کراچی تو سب کا سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کے لوگوں کا، اس میں سندھی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، اس میں پختون بھی ہیں اور بلوچ بھی ہیں، اور اس میں کشمیری اور ہزارے وال بھی ہیں، اس میں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، اس میں میمن گجراتی بھی ہیں، اس میں کون نہیں ہے؟ یہ تو اقلیتوں کا بھی سب سے بڑا شہر ہے پاکستان میں۔ اس لیے اس شہر کے ساتھ جو سلوک حکومت کر رہی ہے یہ بہت ظالمانہ ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اور کراچی کے ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا۔ بالکل درست سوال ہے آپ کا، اور یہ بجٹ کے حوالے سے چونکہ ابھی پوری اس پر ہم ورکنگ بھی کر رہے ہیں اور ہم تو مسلسل بات کرتے ہیں، تو میں ابھی لاہور جاؤں گا تو اس پر ایکسکلوزیو بات بھی کروں گا انشاءاللہ مکمل تیاری کے ساتھ۔ موٹی موٹی بات یہ ہے کہ بجٹ جو بن رہا ہے اس میں تنخواہ دار لوگ ابھی 9 مہینے میں 391
ارب روپے جمع کرائیں تنخواہ داروں نے. اب یہ چاروں صوبوں سے بھی حساب لے لیں اور وفاق سے بھی لے لیں آپ کہ جو بڑے بڑے جاگیردار ہیں جن کی سینکڑوں ایکڑ زمین ہے انہوں نے کتنے پیسے جمع کرائے. میرے خیال ہے 4-5 ارب روپے سے زیادہ نہیں ہوگا. تو تنخواہ دار کو مارے جاؤ. 500 ارب روپے کا انہوں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے 450 ارب روپے جمع کرائے تھے اور ٹیرف کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ٹیکس کا ہے. یہ بنیادی بات ہے. پھر صحیح بات یہ ہے کہ بجلی کی قیمت کم کی ہے لیکن ابھی اس میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ فوری طور پر بھی یہ مزید جتنی ابھی کم کی ہے اتنی ہی فوری کر سکتے ہیں, پھر آگے مزید بڑھا سکتے ہیں. تو ہم تو حکومت سے مسلسل مطالبہ کر رہے ہیں کہ جب تک آپ یوٹیلیٹیز صحیح نہیں کریں گے, بجلی سستی نہیں کریں گے, گیس سستی نہیں کریں گے, آپ پیٹرول سستا نہیں کریں گے تو آپ کی انڈسٹری کیسے آگے بڑھے گی اور لوگوں کو ریلیف کیسے ملے گا. تو یہ سب باتیں تو بنیادی ہیں لیکن اس پہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بات کریں گے. بالکل دیکھیں, ہم تو یہ بات مسلسل کہہ رہے ہیں کہ پاکستان موقف کی حد تک تو بات ٹھیک کر رہا ہے اور یو این او میں بھی انہوں نے اچھا مقدمہ پیش کیا ہے سوائے او آئی سی کی اس ریزولوشن کہ جس میں پہلے مرحلے پہ پاکستان نے جو ڈرافٹ کی تھی وہ ٹھیک تھی بالکل, لیکن بعد میں کچھ ممالک کے دباؤ کی وجہ سے اس میں آلٹریشن کی گئی اور اس میں ایک آدھ نقطہ غلط تھا جس میں پاکستان کو ریزسٹ کرنا چاہیے تھا اور پاکستان کو اس طرح اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے تھا, اپنا کردار ادا کرنا چاہیے تھا. لیکن بحیثیت مجموعی اب تک انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اپنے موقف کے اعتبار سے پاکستان کا رول صحیح ہے. امدادی جو سامان جاتا ہے اس میں بھی انہوں نے ٹھیک رول ادا کیا, لیکن پاکستان صرف اتنا سا ملک نہیں ہے کہ وہ یہ بات کر کے جان چھڑا لے. اور پاکستان کا معاملہ ایسا ہے جو فلسطین کے ساتھ بالکل جڑا ہوا معاملہ ہے اور جس زمانے جو پاکستان 47 میں بنا ہے 48 میں اسرائیل کا اعلان ہو گیا ہے. پاکستان کی قرارداد 1940 میں پیش ہوئی ہے تو دوسری قرارداد اسی دن پاکستان میں یعنی لاہور میں قائد اعظم کی سربراہی میں جو دوسری اپنا قرارداد تھی وہ فلسطین کے حق میں ہوئی تھی. اور مسلسل ہم فلسطین پہ بات کرتے رہے اور ہمارا یہ بالکل پالیسی ہے کہ کبھی بھی کسی صورت میں بھی ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہر کچھ دنوں میں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے, کوئی صحافی چلا جاتا ہے, کوئی گروپ چلا جاتا ہے اور یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ اسرائیل سے بھی کوئی بات ہو جانی چاہیے. تو اس پر تو ہم وارن کرتے ہیں حکومت کو کہ اس طرف وہ سوچے بھی نہیں اور یہ تو قومی پالیسی ہے ہماری اور اس کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی صہیونی لابی کا شکار ہو کر یہودی لابی کا شکار ہو کر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کرے گا. کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کو لیڈنگ رول ادا کرنا چاہیے. محاذ بہت سارے ہیں, انڈیا نے بھی محاذ کھولا ہے, ہم اس پہ بھی لڑیں گے انشاءاللہ, لیکن ہم فلسطین کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے.